أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ میرے عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 7 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہاں سے سورہ مریم کا 5واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، یوں ٹوٹل 7 آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوگا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ یعنی اسے مرنے کے بعد کی دوبارہ جو زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے اٹھائے جانے کی، زندہ کرنے کی جو کیفیت ہے اس کے اوپر شک ہو رہا ہے، اور وہ انکار کر رہا ہے کہ جب میں گل سر کر وہ سیدھا ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤں گا، کنورٹ ہو جاؤں گا، اس کے بعد مجھے پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو امپاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ یعنی جب انسان کا وجود بالکل تھا ہی نہیں، تب اللہ تعالیٰ نے اسے محض اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا تھا۔ اب مرنے کے بعد تو انسان کے جسم کے کچھ نہ کچھ حصے، پرزے، ہڈی کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتے ہیں، ان کو دوبارہ زندگی دے دینا ان کے لیے کیا مشکل ہے، جو بالکل عدم سے انسان کو پیدا کر چکا ہے۔ ایک ہڈی ہے انسان کے جسم کی جو باقی رہتی ہے، اور اسی سے اللہ دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ جب تم تھے ہی نہیں، اس میں نہیں تھے، فارما میں نہیں تھے، اور جو ہے تمہارا آئیڈیل اور نمونہ نہیں تھا، تب اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں پیدا کر دیا۔ اب تو تم سسٹم میں آ چکے ہو، اور سسٹم میں آنے کے بعد تو تم بھی جو ہے نا اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو بنا لیتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ دراصل یہ فرق ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہمارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان فرق ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں، اس لیے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ الشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، فَوَرَبِّكَ،
تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو دوزخ کے ارد گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ان شیطانوں کو جو انہیں گمراہ کرتے رہے ہیں، چنانچہ ہر انسان کے ساتھ وہ شیطان بھی لایا جائے گا جس نے اس انسان کو گمراہ کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ جہنم اور جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرماوے۔ واقعی ہم نے جو ہے قرآن کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کا یقین ہی نہیں ہے ہمیں۔ آخرت کی زندگی کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں، اللہ کی پکڑ کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں، اور جیسے دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ کل حی میت و کل جدید بال، جبکہ موت واحد ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں کہ مر جانا ہے، جو بھی آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے نا کہ جانتے ہو یہ پرندے کیا بولتے ہیں کہ لیدن الموت وابن للخراب، کہ بچوں کو جنو مرنے کے لیے اور گھر کو بناؤ ویران کرنے کے لیے۔ جو ہے سب نے مر جانا ہے، جو بھی آیا ہے دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم اس وقت جس طرح زندگی گزار رہے ہیں گویا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی نہیں ہے، اور خدا رحمان کی پکڑ کو ہم بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کو، طاغوت کو اپنا دوست اور ولی نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی اور دوست تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اللہ وہ ہے جو یخرجونہم من النور الی الظلمات، یخرجونہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسے ساتھی ہیں اور ایسے دوست ہیں جو اندھیریوں سے، تاریکیوں سے نکال کر ہمیں نور کی طرف لے جاتے ہیں، اور جنہوں نے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جنہوں نے کفر کیا اور طاغوت کو، شیطان کو، ابلیس کو اپنا ساتھی بنایا، دوست بنایا، تو اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ تمہیں اندھیروں میں لے جائے، تو وہ نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے بہتر سودا یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا ولی بنائیں، دوست بنائیں، اور ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمارے سامنے ہماری آخرت ہو، اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیاوی زندگی گزاریں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ فرماتے ہیں اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس سے مراد پل صراط ہے جو دوزخ ہی پر بنا ہوا ہے، جو ہے تلوار سے زیادہ تیز اور جو ہے بال سے زیادہ باریک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا پل صراط کیسا ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک۔ اس سے مراد اللہ فرماتے ہیں پل صراط ہے جو دوزخ ہی پر بنا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کو جہنم پر بنایا ہوا ہے۔ اس پل پر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا بدعمل۔ پھر جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ نیک لوگ تو
اس پل سے اس طرح گزر جائیں گے کہ انہیں دوزخ کی ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بجلیوں کی طرح، کچھ لوگ ہوں گے جو تیز ترار سواری کی طرح گزر جائیں گے، اور کافر اور بد عمل لوگوں کو دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ پھر جن کے دلوں میں ایمان ہوگا انہیں تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور جن کے دلوں میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے۔ اور نیک لوگوں کو دوزخ سے گزارنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ جہنم کا ہولناک نظارہ اور مناظر دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت یقیناً زیادہ ہوگی، اور وہ بھی یوں کہیں گے نا کہ اگر ہم نے اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق، قرآن کے مطابق زندگی اگر گزاری نہ ہوتی تو ہم بھی اس میں گر جاتے، اور پھر جو ہے نا اس کی قدر بھی ہوتی ہے نا بعد میں ملنے والی نعمت کی، یعنی جنت کی۔ اللہ فرماتے ہیں اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو، اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ پل صراط جو بنایا ہوا ہے اللہ نے وہ جہنم کے اوپر سے بنایا ہوا ہے، اور اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے، یعنی ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں تو ہم نجات دے دیں گے، اور جو ظالم ہیں انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں متقی لوگوں کو تو ہم نجات دے دیں گے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو بجلی کی گزرنے کی طرح تیز رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز سواریوں پر گزرنے کی طرح گزریں گے، باقی ایسا ہوگا کہ جیسے ان کے پاس اعمال ہوں گے ویسا ان کے پاس نور ہوگا، ویسی جو ہے روشنی ان کے پاس ہوگی۔ اللہ اس وقت ہمارا حامی بن جائے، ناصر بن جائے، اور اللہ اپنے فضل سے ہمارا بیڑا پار فرما دے۔ باقی یہ کہ دنیا میں اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کو جس نے راضی کر لیا، جس نے اللہ کو اپنا ولی اور دوست بنا لیا، اسے پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر باقیوں اور کو اپنا ساتھی بنایا ہوگا تو جو ہے نہ ان کی دوستی میں وفا ہے، نہ ان کی محبت میں وفا ہے۔ واقعی جو ہے محبت اور وفا انسان کو جو آخرت میں کام دلائے گی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفا اور محبت ہوگی۔ باقی ساری محبتوں میں دھوکے ہیں، اور ساری محبتیں یہیں دنیا میں چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت اور وفا، اور اللہ سے وفا قبر میں بھی کام آئے گی، پل صراط پر بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے، اور آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور جو ہے اللہ نظر کرم فرمائے گا۔ بہرحال وہ مناظر بڑے خطرناک ہیں، ہر انسان نے پل صراط سے گزرنا ہے، اور دوزخ کے اور جو ہے قبر کے برزخ کے مناظر سے اور برزخ کے مراحل سے بھی ہر انسان نے گزرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فضل فرمایا اور نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت ہدایت عطا فرمائی، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے عزائم لیں۔ اور جو ہے رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کے حقوق ادا کر لیں، جو ہے کسی سے ناراضگی ہو ان کو منا لیں، جو ہے اور رمضان المبارک کو اس طرح سے گزارنے کی کوشش فکر کریں کہ جیسے اللہ نے بتلایا، اللہ کے نبی نے بتلایا، اور صحابہ عملی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بتلایا تو صحابہ عملی طور پر اس کو گزار کر بتلا کر چلے گئے۔ رمضان کس طرح سے گزارا جاتا ہے، دن کا روزہ ہو، رات میں تراویح ہو، اور جو ہے غریبوں کی ہمدردی ہو، غم خساری ہو، اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں سے غریبوں کا بھی ہم حصہ رکھیں، اور پھر بعد میں جو ہے دعاؤں کا اہتمام ہو، اور جو ہے نوافل کی کثرت کرے، چونکہ نیکیوں کا سیزن ہے اور بھاؤ بڑھ جاتا ہے، تو جو ہے نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرائض کے برابر، تو اس لیے جو ہے نیکیوں میں خوب اضافہ کریں، اور جو ہے نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیں، اور بالخصوص دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اپنی دعا میں وسعت پیدا کریں، سب کے لیے ہم مانگیں۔ اور اس طرح سے اگر
دیکھیے اگر رمضان اچھی طریقے سے گزاریں گے سال بھر اچھے سے گزرے گا، اگر رمضان غفلت میں گزار دیا تو پھر وہی غفلت پوری زندگی پورا سال ہمارے اوپر جو ہے نا طاری رہے گی۔ اللہ غفلت والی زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرماوے۔ اب تک اگر ہماری زبان سے اور ہماری زبان سے اگر ہم نے کچھ کہہ دیا ہو، کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو، اور جو ہے دماغ نے اور دل نے کچھ غلط خیالات اور منصوبے اور پلاننگ بنا لی ہو، اور جو ہے ہاتھ نے کچھ غلط چیزوں کو پکڑ لیا ہو، پاؤں غلط کاموں کی طرف دوڑ کر گئے ہو، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور جو ہے اللہ آئندہ زندگی ان تمام اعضائے بدن کو جو ہے اعمال خیر کرنے میں استعمال فرما لیں، اس لیے کہ یہ اعضاء جو ہے نا گواہی دیں گے۔ انسان کے خلاف یہی اعضاء ہوں گے جو گواہی دے دیں گے، اور زبان کو تالا لگا دیا جائے گا۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہم جو ہے بہترین موقع اللہ نے دیا ہے، عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہرحال ہمارے اس سلسلے کو قبول فرماوے۔ اس رکوع کی 10 آیتیں جو رہ گئی ہے انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، قرآن کریم سے بھی انتہائی عشق و محبت عطا فرماوے، اس کو خوش الحانی، صحیح تجوید اور اصول کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اپنی زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔